يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کا ایک جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے نیا سال اور اس کا جشن۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہمیں زندگی میں سال بھی عطا فرمائے اور مہینے بھی عطا فرمائے اور مہینوں میں ہفتے بھی عطا فرمائے اور ہفتوں میں دن بھی عطا کیے، دنوں میں گھنٹے اور راتیں بھی عطا فرمائی، جن میں ہر دن اور ہر رات اور ہر لمحے اور ہر گھڑی کی الگ الگ فوائد بھی ہیں، فیلنگز بھی ہیں، عظمتیں بھی ہیں، اور ان کا معاشرے پر اور انسانوں کی زندگیوں پر اثر بھی ہے۔ لہذا یہ سال جب ختم ہوتا ہے تو اس سال کے اختتام پر پوری دنیا میں لوگ جشن مناتے ہیں، آتش بازیاں ہوتی ہیں اور لوگ نیا سال منانے کے لیے ملکوں سفر کرتے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے بہت سارے ملکوں کے اکثر مسلمان ملکوں کے لاکھوں نوجوان اور جوڑے یورپی ممالک کا رخ کرتے ہیں اور دبئی وغیرہ بھی جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ اپنی من مرضی کا گناہ کر سکے۔ میں من مرضی کا جشن تو نہیں کہوں گا، گناہ کہوں گا، کیونکہ اگر اسلامی دائرہ کار کے اندر رہ کر منانا ہو تو پاکستان از دا بیسٹ کنٹری۔ یا مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو، مگر یہود و نصارہ نے لہو و لعب کو اتنا زیادہ عام کر دیا، فضولیات کو انجوائمنٹ کے نام پر اتنا زیادہ پروموٹ کر دیا پورے معاشرے میں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، اور عام حالات و معاملات میں اتنا زیادہ اسے امپورٹنس دے دی ہے کہ اب ہماری نسل کو، نوجوان نسل کو بطور خاص لگتا یہ ہے کہ دس از دا انجوائمنٹ، بس اس کے علاوہ تو کوئی انجوائمنٹ ہوتا ہی نہیں۔ انجوائے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برائی کرو، چاہے وہ فزیکل برائی ہو، وہ ڈرنکنگ کے تھرو ہو، وہ کوئی بھی نشہ ہو، وہ پارٹی پلز کے تھرو ہو، یا کچھ بھی اس طرح کا جو کہ آپ کے مزاج کو بگاڑ دے، جو آپ کی طبیعت کو خراب کر دے، جو آپ کے اخلاق کو داغدار کر دے، جو آپ کے کردار کو داغدار کر دے، جو آپ کو اللہ کے دائرہ کار سے ہٹا دے، جو آپ کو شیطان کے راستے پر چلا دے، اسے انجوائمنٹ کا نام ہماری مسلمان قوم بھی دیتی ہے، اور یہ بہت بڑا رونا ہے،
بہت بڑا رونا ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے مسلمانوں کی زندگیوں کا ہر وہ ایونٹ کہ جسے ہم اسلام کے لیے منعقد کرتے ہیں، وہ تمام تر ایونٹس جو ہیں وہ بھی گناہ کا شکار ہو چکے۔ بطور مثال آپ شادی لے لیں، اپنی بیٹی کی شادی، بیٹے کی شادی کی بات میں بات بھی کروں گا، بیٹی کی شادی لے لیں تو بیٹی کی شادی پر ہم سیدہ زہرا پاک کی شادی کو فالو نہیں کرتے۔ بیٹی کی شادی پر ہم حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا کی شادی کو فالو نہیں کرتے۔ بیٹی کی شادی پر ہم ہندوازم کے کسی بادشاہ کی جو رئیس زادی ہے اسے فالو کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو شادی سے پہلے ڈھولکی، پورا مہینہ 40 دن پہلے ڈھولکی کے نام پر عورتیں جمع ہوتی ہیں، لڑکیاں جمع ہوتی ہیں، فیملیز جمع ہوتی ہیں، اور ان کا ہر روز رات کو سانگز ہوتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے، ڈھولکی پر سب کچھ گایا جاتا ہے، کبھی دکھی اشعار اور کبھی بےہودہ گانے اور کبھی کچھ، اور اسے نام دیا جاتا ہے انجوائمنٹ۔ ابھی ہم خوش بھی نہ ہوں، ہم خوش بھی نہ ہوں، اچھا ٹھیک ہے، یہ خوشی ہے آپ کی، اوکے۔ اگلی بات، اچھا بیٹی کی شادی پر آج کل اتنے زیادہ فنکشنز نکل آئے ہیں، اگر آپ جو ویڈنگ ہالز ہوتے ہیں وہاں پر آپ فنکشن کے لیے جائیں تو سوسائٹی کے اندر راولپنڈی اسلام آباد سمیت اس طرح کے ڈھیر سارے فوٹوگرافرز آپ کو مل جاتے ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ جو ایونٹس ہیں وہ آپ کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ لڑکی ہے وہ دلہن شاور ہوتا ہے، تو وہ شاور کہاں ہوتا ہے؟ وہ شاور صرف اور صرف فوٹوگرافرز جو میل فوٹوگرافرز ہیں وہ کرتے ہیں، اور لڑکی کی جو کلاس میٹس ہیں یا پھر جاب میٹس جو ہیں لڑکیاں، وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، اور وہ انڈور نہیں ہوتا، آؤٹ ڈور ہوتا ہے۔ گھر سے بھی باہر، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کسی ہوٹل سے بھی باہر، کسی جنگل میں یا کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں ڈیم ہو یا پھر جہاں دریا ہو یا پھر جہاں جنگلات ہوں، جہاں باغ ہو۔ یہ آؤٹ ڈور ایونٹ ہے، یہ آؤٹ ڈور فنکشن ہے جو کہ چند لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، ایون فیملی والے بھائی بھی شامل نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ دس از آور رول، اچھا جی ٹھیک ہے۔ اس کی جب تصویریں اور ویڈیوز آپ دیکھیں آپ شرم سے پانی ہو جائیں گے، پانی ہو جائیں گے۔ میں تفصیل میں جا رہا، 1 2 3 4 5 کی تصویریں دیکھ کر میں یہ کہانی نہیں سنا رہا آپ کو، میرے پاس سینکڑوں سٹوریاں ہیں، کیونکہ جو لوگ یہ ایونٹس کرتے ہیں ان کو بھی تو روحانی گائیڈنس چاہیے، وہ بھی آتے ہیں، اور ان کے اگر آپ پیجز دیکھ لو سوشل میڈیا پر، ہر نئے دن میں آپ کو کوئی نہ کوئی نئی ان کی طرف سے جو سٹوریز ہیں اور نئی دلہن کی جو بےہودہ تصویریں ہیں دلہن بننے سے پہلے کی، وہ آپ کو سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں مل جاتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ ہم کھاتے پیتے گھرانے، لڑکی گھر سے جاتی ہے کہ میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائمنٹ کرنے، انہوں نے میرا شاور رکھا ہے، یہ لفظ کہا جاتا ہے، تو بھائی شاور میں باپ کیوں نہیں، اس آپ کے ایونٹ میں بھائی کیوں نہیں ہے؟ اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس لڑکے سے شادی ہونی ہے اس لڑکے کو بھی اس میں وہ شامل کرتی ہیں، تو ابھی نکاح نہیں ہوا اس سے پہلے وہ دونوں اس طرح انجوائمنٹ کرتے ہیں جیسا کہ انڈین یا پھر ہالی ووڈ کی موویز میں دکھایا جاتا ہے۔ سیم یہ ہے ایک مسلمان گھرانے کا سنت نکاح کے موقع پر انجوائمنٹ کا سٹائل۔
اور اس پر لاکھوں روپے لگتے ہیں، لاکھوں روپے. یہ ہمارا یہ انجوائمنٹ ہے. اگلی بات، جب بارات جانی ہے تو بارات سے پہلے بھی لڑکی کے گھر جب تک عورتیں لڑکیاں ڈانس نہیں کرتی گانے لگا کر، سانگز لگا کر، تب تک کہتے ہیں کہ ہم فوتگی پہ آئے ہوئے ہیں اور اس کی خوشی مناؤ. ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں. تو سادہ کوئی مر گیا ہے کہ تسی کچھ کر نہیں رہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جملے کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ اور کوئی بے ہودگی کرو، اس کا مطلب ہے کوئی بے ہودگی کرو. کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب کیا؟ معیار ہم نے کون سا بنایا؟ وہ معیار جو یہودیوں نے دیا ہے وہ ہمارے ہاں معیار ہے. لڑکے کی شادی ہے، اچھا بزنس مین ہے، جتنا زیادہ پیسہ ہے اتنی زیادہ بے حیائی ہے، اتنی ہی زیادہ بے غیرتی ہے. اور کس نام پہ؟ سنت نکاح کے نام پر بے غیرتی ہو رہی ہے. اور ہم اسے انجوائمنٹ کہتے ہیں. جو بھی بڑے خاندان کا لڑکا ہے اور یا پھر بڑا سیاسی بندہ ہے یا بڑے سیاسی گھرانے سے ہے یا بڑے بزنس مین گھرانے سے ہے، وہاں پر جب تک یہ ساری بے غیرتیاں ہو نہ جائیں تب تک ان کی شادی کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ چند مہینوں یا چند سالوں بعد طلاق. اس کی بھی اگر آپ ریشو جاننا چاہیں تو میرے پاس لمبی لسٹ ہے. یہ ہے نحوست. یوں ہی نیا سال شروع ہوا. یہ اسلامی سال تو نہیں ہے، یہ 2023 گیا، آج 29 دسمبر ہے. 2024 آنے والا ہے. ہمارے ہاں نوجوان تیاریاں کر چکے ہیں اور کافی بڑے بڑے مالز والے لوگ بھی تیاریاں کر چکے ہیں. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دوسرے ملکوں میں تو سین نہیں ہلا گیا. اور بہت سارے لوگ نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے اپنی پلاننگز کمپلیٹ کر چکے ہیں. میڈیا اور سوشل میڈیا بھی اس پر پوری مدد کرتا ہے. کرنا کیا ہے؟ بے ہودگی. کرنا کیا ہے؟ گناہ. کرنا کیا ہے؟ بے شرمی. کرنا کیا ہے؟ بد کرداری. کرنا کیا ہے؟ اسلام کی حدوں کو توڑنا. چھپ کر نہیں، اعلانیہ. جن چیزوں پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے، میں کون ہوتا ہوں پردے اٹھانے والا؟ میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جن کی اعلانیہ معاملات ہے، بالکل جن کے اعلان ہو چکے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. ہمیں پردہ ڈالی ہوئی چیز کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. ہمیں سے مراد مجھے نہیں، مسلمان کو، کلمہ گو کو یہ اجازت نہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے آپ پردے کھولتے پھرو. نہیں، ہم وہ بات ہی نہیں کرتے. میں تو وہ کر رہا ہوں جو اجتماعی طور پر بے ہودگیاں ہو رہی ہیں یا ہونے کی پلاننگز ہو رہی ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں. تو ہوتا کیا ہے؟ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا پوری دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ، ان کے سیاسی لوگوں نے اور وڈیروں نے سلولی جتنے بھی ان کے پادری تھے، ان کے مذہبی لوگ تھے، ان کا چرچ تھا، اسے سائڈ پر کر دیا. سائڈ پر. یہی وجہ ہے کہ آج یہودیوں کے عیسائیوں کے چرچ میں اگر راولپنڈی میں اگر 2 لاکھ عیسائی رہتے ہیں تو ہر عیسائی چرچ میں نہیں جاتا سنڈے کو. آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ بھی ملے تو 600 700 800 ملیں گے، 1000 بھی نہیں ہوتے. نہیں تو آپ یہ صدر والے چرچ کا کبھی وزٹ کر لیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. یہ بھی میں نے تعداد زیادہ بتائی ہے تاکہ ان کا بھرم رہ جائے، ادروائز حقیقت حقائق کچھ اور ہے. تو یہی حال مسلمانوں کا ہے. نماز جمعہ ہونے میں، خطاب ختم ہونے میں 7 منٹ رہ گئے ہیں اور ابھی تو حال بھی نہیں بھرا، پیچھے مسجد بھی خالی ہے. کہاں ہے مسلمان؟ کدھر ہے وہ؟ یہی حال ان کا ہے. مگر انہوں نے مسلمانوں کو اس طرح کھیل تماشے میں لگا دیا کہ ہمارا ہر ایونٹ داغدار کر دیا ہے، ہماری عبادتوں سمیت. تو نیا سال آتا ہے، بھنگڑا ڈالو، ڈانس کرو، ڈرنکنگ کرو اور 2 نمبر کام کرو، ہلڑ بازی کرو اور موٹر سائیکل کے سائلنسر اتار کر یہ کرو، پولیس روکتی رہتی ہے. پتنگ بازی، آپ کا پتنگ بازی والا دن آتا ہے تب بھی یہی حال ہے.
اور اسی طرح جب اپریل فول آتا ہے تب بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، اسی طرح نیو ایئر آتا ہے تب بھی یہی حال ہے، اور ویلنٹائنس ڈے آتا ہے تب بھی یہی حال ہے۔ تو اس طرح حتیٰ کہ ہماری عیدوں پر بھی مسلمانوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ چاند رات ہے، چاند رات عبادت کی رات ہے کیونکہ وہ لیلۃ الجائزہ ہے، ہم اس میں بھی عجیب طرح کی ہلڑ بازیاں کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے، دوسری طرف قرآن کو سامنے رکھا جائے، تو میں آپ کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث رکھوں گا، زیادہ ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ سبحان اللہ۔ اے کلمہ پڑھنے والے مومنو، اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے دوست مت بناؤ۔ آپ کا دوست کون ہوتا ہے؟ آپ جسے فالو کرتے ہو۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دوں گا، سادہ سی مثال۔ اگر آپ آپ کسی بھی بندے سے دوستی کر لیں، وہ آپ پر اپنا اثر چھوڑے گا۔ اگر وہ کاروباری ہے تو آپ کا آہستہ آہستہ ذہن بزنس کی طرف چلا جائے گا، آپ بزنس مین ہو جائیں گے۔ اگر وہ چرسی ہے، آپ آہستہ آہستہ چرس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ نے کچھ نہ کیا، سگریٹ ضرور پی لیں گے، سگریٹ پینا آپ کے لیے کوئی میٹر نہیں کرتا ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ دیندار آدمی ہے تو آپ دین کی طرف زیادہ لگنا شروع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ نمازی ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر وہ کسی سیاسی پارٹی کے اندر ہے تو آپ اس پارٹی کے بارے میں ہمدردی اپنے آپ کے دل میں آنے لگے گی۔ ایون اگر آپ کے دل میں نفرت ہوئی تب بھی آپ کے دل میں ہمدردی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ کوئی لبرل سٹائل کا بندہ ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ وہی ہو جائے گا۔ اگر کوئی فوجی ہے تو آپ پاکستان کے ساتھ مزید محب وطن ہو جائیں گے اور آپ کسی کی بھی باتوں میں نہیں آئیں گے، کسی کے بھی بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ یس، اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوست دوسرے پر اثر چھوڑتا ہے، دوست کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔ کوئی بات عقیدہ ہے، آپ کا دوست ہو گیا، وہ کسی کا عقیدہ برا ہے اللہ کے نبی کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں، اصحاب رسول کے بارے میں، آپ اس کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اتنے کمال کے ہوئے کہ اگلے کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے پھر تو بڑی بات ہے، مگر ایسے چند لوگ ہوتے ہیں، میں نارمل بات کر رہا ہوں سوسائٹی کے لوگوں کی، تو جب جو عام لوگ ہیں وہ جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس کا رنگ وہ اپنا لیتے ہیں۔ یہی دیکھ لیں ہمارے بہت سارے پیران الزام علی 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 کے نام پر، وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہوئیں اور آج حال یہ ہے کہ مولا علی کا نام ہے، بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کا حال ہے۔ میرا بالکل اشارہ کسی کی طرف نہیں ہے، میں اوورال اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ معاملات اتنے خراب ہیں، جب آپ اتحاد امت کے نام پر کالے جھنڈے کے سامنے بیٹھیں گے تو پھر آپ اپنے گھر پہ پنجہ ضرور لگائیں گے۔ اس کا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جن جن کی دوستیاں ان سے ہوئی ہیں وہ جہاں کے بھی پیر صاحبان ہیں، وہ جہاں کے بھی اہل سنت ہیں، وہ جہاں کے بھی عاشق رسول ہیں، آپ ان کی ہمدردیاں دیکھ لیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ نہیں تو میں یہاں کی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں، یہی حال ہے۔ ہمارے رات خانوں کو دیکھ لیں، جہاں جہاں جو سلسلے ہیں، جو جس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اس پر رنگ ضرور چڑھتا ہے۔ میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں 1400 سال پہلے فرما دیا تھا، اے ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ۔ تو اب میری زندگی میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے، میری اپنی زندگی میں جو یہودی ہو اور وہ میرا دوست ہو۔ میں ڈھیر سارے پادریوں کو، عیسائی پروفیسرز کو جانتا ہوں، اس کے باوجود ان سے اچھی سلام دعا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اہل سنت ہے، یہ روحانی بندہ ہے، اور جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو ہم اس سے کوئی کام کی چیز پوچھیں گے۔ اس حد تک تعلق ہے، کوئی فرینڈشپ نہیں ہے، بالکل نہیں، جان بوجھ کے نہیں، انہیں پتہ ہے۔ اسی طرح کسی بھی بد عقیدہ کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں اسے پتہ ہے کہ یہ سنی ہے،
اسے پتہ ہے یہ عاشق رسول ہے اور یہ صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کا غلام ہے، بالکل کھلے لفظوں میں اسے پتہ ہے، اس لیے اگلا کوئی بندہ کوئی حرکت کوئی جملہ اشارہ تک بھی نہیں بولتا کہ جس کا ریئیکشن ہماری طرف سے جائے۔ آپ کو تو ایسے ہونا چاہیے، مگر رنگ میں رنگ جاتے ہیں۔ تو ہماری دوستیاں یہودیوں کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ سب کے بارے میں پورا یقین رکھ کے کہہ سکتا ہوں، عیسائیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم انہیں فالو کر رہے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ میڈیا کے ذریعے سے۔ ہمارے نئے سال سوشل میڈیا کے ذریعے آتے ہیں، ہمارے شادیاں میڈیا کی بھیڑ چڑھ گئی، ہماری عیدیں میڈیا کی بھیڑ چڑھ گئی۔ تو یہ جو نیا سال ہے یہ سال مسلمانوں کا سال نہیں، یہ عیسائیوں کا سال ہے، اس کے باوجود ہم یہ عیسائیوں کا نیا سال آنے پر اسے خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ اسلام چھوٹے ظرف والا نہیں ہے، اسلام بڑے ظرف والا ہے۔ اس لیے ہماری کمیونٹی میں اگر عیسائی رہتے ہیں اور وہ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، ہم کہتے ہیں یس بالکل اسلام سے پہلے کا یہ سال ہے اور یہ عیسوی سال ہے جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوا تھا۔ لہذا یہ 2023 جا رہا ہے، 2024 سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس سال کی نسبت ہے، وہ آ رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا صدقہ، نبی کی آل کا صدقہ، قرآن کا صدقہ اور اللہ تعالیٰ اپنے بیت اللہ کا صدقہ، مدینہ طیبہ کا صدقہ، نجف اشرف کا صدقہ، بغداد شریف کا صدقہ، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کا صدقہ جو ہے اس نئے سال کو تمام مسلمانوں کے لیے، حتیٰ کہ تمام انسانوں کے لیے، جو مسلمان ہیں وہ بھی، جو نان مسلمز ہیں وہ بھی، اللہ آنے والے ہر سال کے ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے کو خیر والا، برکت والا، خوشیوں والا، ترقیوں والا، خوشحالیوں والا اور ہر حوالے سے خوشیوں بھرا اللہ تعالیٰ فرما دے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ پر اس کا مطلب یہ کہاں ہے کہ ہم نے شراب پینی ہے، پر اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ڈانس پارٹیاں جوائن کرنی ہے، پر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے زنا کے اڈوں پہ جانا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ہلڑ بازی یا بےہودگی کرنی ہے، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اور ہمارے یہاں پوری پلاننگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں عیسائی کیا کر رہے ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں، ہم بھی کریں گے۔ اللہ اس سے منع کر رہا ہے، مت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پر فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 کا آخری جز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم میں سے جو کوئی ان یہود و نصارہ سے دوستی رکھے گا اور انہیں فالو کرے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، انہی میں شمار کیا جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ظالم لوگ ہیں انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مسلمانوں یہ یاد رکھو، جب تک تم یہودیوں کو 100% فالو نہیں کر لو گے، ان کے رنگ میں نہیں رنگے جاؤ گے، تب تک وہ تم سے راضی نہیں ہونے والے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں اپنی نوجوان نسل کو، کسی نے کان میں مندری ڈالی ہوئی ہے، کسی نے ٹیٹوز بنوائے ہوئے ہیں، کسی نے دھاگے لپیٹے ہوئے ہیں، کسی نے چین پہنی ہوئی ہے، اور فیشن ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اسلام نے تو یہ کچھ نہیں کہا تھا، اسلام نے سادہ سا لباس ہے، آپ شلوار قمیض پہنو، آپ جبہ یا پائجامہ پہنو، آپ پینٹ یا شرٹ پہنو، آپ کا زیادہ دل کرتا ہے تو ایک انگوٹھی پہن لو، زیادہ دل کرتا ہے اچھا لگتا ہے تو گھڑی پہن لو، بھائی ایپل واچ پہن لو۔ اسلام منع نہیں کرتا، اسلام اسے حسن و جمال کا نام دیتا ہے، آپ اپنے اوپر خرچ کر لو، پر اس سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے بڑھو گے تو اسلام آپ کو نہیں کچھ دے گا کہ آپ یہ کر لو، آگے اس کے بعد لہو و لعب شیطانیت یہود و نصارہ کی رسمیں ہیں۔ اور آپ دیکھ لو کہ ہماری نوجوان نسل میل فیمیل لڑکے یعنی لڑکیاں اور لڑکوں میں کیا رواجات چل رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ کی طرف چلتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے مزید۔ امام حاکم کی کتاب ہے حدیث کی المستدرک، اس کی حدیث نمبر ہے 8404۔ دو لانے سے سناؤں گا، پوری حدیث نہیں۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا، آپ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا مِنْ شِبْرٍ۔ فرمایا اے میرے امتیو، تم میں سے بہت سارے لوگ یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہوں گے، حتیٰ کہ یہ حال ہو جائے گا کہ ضرور اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی پیروی میں لگ جاؤ گے۔ بالشت بہ بالشت،
شبرم من شبرن، یعنی ہم کہتے ہیں نا قدم قدم ہم وہ کام کرتے ہیں، قدم بھی بڑا ہے، شبرم من شبرن، یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو ان کی کریں گے نا ان کی پیروی، وہ شبرم یعنی گٹھے ناپ کے ان سے بھی چھوٹے پیمانے پر جو معاملات ہوں گے یہاں تک ان کی پیروی کریں گے، حتیٰ کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، فرمایا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، فرمایا کہ انگوٹھے کی نوک سے چھوٹی انگلی کی نوک تک، انگوٹھے کی نوک سے چھوٹی انگلی کی نوک تک، اور ہاتھ پہ ہاتھ یعنی کوہنی سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک، فرمایا حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی اگر گوہ کے بل میں گھسا تو تم بھی گھسو گے، یہودیوں میں سے اگر کوئی گوہ کے بل میں گھسا، جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں اگر وہ کھوٹے چ جان گے تو تسی بھی جاؤ گے، کیونکہ دس از دا فیشن، اٹس کالڈ فیشن، یہ نیو فیشن ہے، اور یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو بس عجیب ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ تو دنیا سے ہٹ کر ہی کچھ ہو گیا ہے، مجھے تو ٹرینڈنگ پہ جانا ہے، یہ چونکہ ٹرینڈنگ پہ ہے یہ تو میڈیا کے لیے بہت خوبصورت خبر ہے، مجھے یہ ضرور کرنی ہے، میں تو سٹنٹ دکھاؤں گا، میں تو وہ کروں گا جو دنیا سے الگ سا چیز ہوگا، اگر کیونکہ امریکہ میں وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ برطانیہ میں وہ کیا جاتا ہے، ارے تیری مت ماری گئی ہے، تو مس گائیڈڈ ہو گیا ہے، تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ تم وہ مسلمان ہو کہ جسے ساری دنیا فالو کرتی ہے اور کرتی رہے گی جب تک تم مقام مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہے، جب تک تو سیرت مصطفیٰ کو اپنائے ہوئے ہے، اور اگر تم نے غیروں کو اپنانا شروع کر دیا پھر تیری ویلیو زیرو ہو جائے گی، جیسا کہ ہوئی پڑی ہے۔ اور آخری جملہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر ان میں سے کسی نے ہائے 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 اللہ اکبر کبیرہ، میں کیا بات کروں، میرے آقا علیہ السلام ایسے ہیں جیسے مووی کی طرح دیکھ رہے تھے آج کے زمانے کو بھی۔ آقا علیہ السلام سے فرمایا حتی لو ان احدهم جامع امرأته بالطریق حجر دخل دخلتم، فرمایا اگر ان میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ چوراہے پر یا روڈ پر فزیکل ریلیشن شپ قائم کرے گا، مباشرت کرے گا، تو تم میں سے ایسے ڈھیر سارے ہوں گے جو ان کی پیروی کرتے ہوئے جنگلوں میں بھی اور روڈوں پر بھی اور گاڑیوں میں بھی اور ہوٹلوں پر بھی جا کر تم اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی بظاہر تو بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا عبادت ہے، مگر تم اپنی بیویوں تک کو بھی بے حجاب کر دو گے، اتنا زیادہ یہود و نصارہ کے رواج میں گم ہو جاؤ گے۔ تو یہ ہے حدیث۔ اب بتاؤ کیا صحیح ہو رہا؟ ہو رہا ہے جی، ہو رہا ہے صحیح، بے شک۔ اٹھا کے دیکھو میڈیا، پوچھ لو نیو کپل سے کیا شادی کے بعد وہ عمرے پہ جاتے ہیں یا وہ تھائی لینڈ جاتے ہیں؟ شادی کے بعد وہ حرمین جاتے ہیں یا پھر دبئی جاتے ہیں؟ شادی کے بعد ان کا ہنی مون کسے کہتے ہیں؟ یہ کس کی دی ہوئی ٹرم ہے؟ میں کہتا ہوں ہنی مون مناؤ، پر اسلام کے دائرے میں رہ کر، شرم و حیا کے اندر رہ کر، ننگے ہو کر نہیں۔ بیوی چھپانے کی چیز ہے اور بیوی بے حجاب کرنے کی چیز نہیں۔ آپ کا خاندان نہیں دیکھ رہا کیونکہ آپ دوسرے ملک میں ہو، آپ کے ماں باپ نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ سرحد پار ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، تمہارا اپنا ضمیر کدھر ہے؟ غیرت کیوں مر گئی ہے تمہاری؟ نیا سال آتا ہے تب بھی ننگے ہو جاتے ہو، شادی ہوتی ہے تب بھی تم بے حجاب ہو جاتے ہو، اپنی عورتوں کو اور عزتوں کو بھی کرتے ہو۔ یہ میرے رسول نے فرمایا ہے 1400 سال پہلے کہ جو یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے یہاں تک کر دیں گے کہ اپنی بیویوں کو روڈوں پر بے حجاب کریں گے، اس لیے ہمیشہ سے ان کے رواجوں میں آنے سے بچ جاؤ۔ نیا سال آ رہا ہے، اے جوانو وعدہ کرو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، یہاں میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواؤں گا، اللہ کے گھر میں وعدہ کرو بیٹھ کر کہ نئے سال میں بے ہودگی نہیں کرو گے، نئے سال میں بے حیائی کی کوئی حرکت نہیں کرو گے، نئے سال میں شراب تک کے قریب کسی بھی نشے کے قریب نہیں جاؤ گے، نئے سال میں 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں نئے سال کے لیے آپ اچھائی کی دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ اپنی برتھ ڈے کو، شادیوں کو، خوشی کے ہر پروگرام کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دو تاکہ انجام اچھا ہو، اور اسے یہود و نصارہ کے تابع ہونے سے ہر صورت بچاؤ، جو مرضی ہو جائے بچاؤ،
کیونکہ اس کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ ہماری زندگی کے ہر شعبے فنکشن دن اور رات کو اپنے دین کے تابع کرنا نصیب کرے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔